طاہرہ شنوب تلاوت شنوبی نام ہے؟ اچھا اچھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جاپانی میں رے آر استعمال نہیں ہوتا، آر کی جگہ ایل استعمال ہوتا ہے. اچھا چلو. ترجمہ ماریہ جنود. السلام علیکم پیارے حضور. میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کے دھتکارے ہوئے شیطان سے، اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. زمانے کی قسم، یقیناً انسان ایک بڑے گھاٹے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے اور حق پر قائم رہتے ہوئے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، اور صبر پر قائم رہتے ہوئے ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی. جائے مائدہ ناصر. السلام علیکم. السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. 慈悲深く恵みあまねくアッラーの皆において、いつしか過ぎゆく時にかけて誓う。人は常に損をする。信ずる人々や善行を積む人々、並びに真理を伝えるために励み、かつ忍耐を励む人々のほかは、بس جی. درود شریف ناصرات اللجنہ ممبرات. کیا ہے؟ درود پڑھنا ہے بس؟ ہاں جی ہیں؟ ہاں جی درود. پڑھو پھر. اللہم صلی علی سیدنا محمد و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ. اللہم صلی علی سیدنا محمد و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ. اللہم صلی علی سیدنا محمد و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ. اللہم صلی علی سیدنا محمد و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ. اللہم صلی علی سیدنا محمد. چلو پھر رحمۃ الکافی رحمۃ اللہ. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. عن ابی ہریرہ عن النبی
صلی اللہ علیہ وسلم کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. جاپانی ترجمہ. کیوں کیا ہوا ہے؟ بڑے بڑے 2つの言葉を慈悲深き神は愛する。それは口にするのは軽いが非常に重い価値のものである。その言葉は次の通りです。スブハナラヒワビハムデヒスブハナラヒルアジム。神の栄光を喜びたたえる。神は威厳の源となり、その徳をたたえる。ブハリ。اچھا. ماریا زاہد. السلام علیکم پیارے حضور. السلام. کلام طاہر سے کچھ اشعار. حضرت سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں میں افضل و اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. نام محمد کام مکرم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے جلوے حسن کے آگے شرم سے نوروں والے بھاگے. میں ہر ماہ نے توڑ دیا دم صلی اللہ علیہ وسلم. ختم ہوئے جب کل نبیوں کے دور نبوت کے افسانے بند ہوئے عرفان کے چشمے فیض کے ٹوٹ گئے پیمانے. تب آئے وہ ساقی کوثر مستی
اچھا مزنا ظفر السلام علیکم پیارے حضور. السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے حضور اور عزیز بہنوں، میں جاپانی قوم کی مذہبی زندگی کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتی ہوں. 26 اگست 1905 کو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ جاپانیوں کو عمدہ مذہب کی تلاش ہے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا یہ ارشاد جاپانیوں کی مذہبی زندگی کے بارے میں مکمل اور جامع نقشہ کھینچتا ہے. عام طور پر اگر جاپانیوں سے ان کا مذہب پوچھا جائے تو وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں اور جواب نہیں دے پاتے. بعض لوگ سوچ کر بتاتے ہیں اور خود کو بیک وقت شنتوئزم اور بدھزم کا پیروکار خیال کرتے ہیں. جاپان کے بارے میں تحقیق کرنے والے لوگ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ اکثر جاپانی شنتو پیدا ہوتے ہیں، شادی عیسائی چرچ میں جا کر کرنا چاہتے ہیں اور وفات کے وقت ان کی رسومات بدھ مت کے طریق کے مطابق انجام پاتی ہیں. شنتوئزم جاپان کا قدیم اور روایتی مذہب ہے. شنتوئزم کی عبادت گاہ جنجا کہلاتی ہے اور یہ لوگ مناظر فطرت کو خاص اہمیت دیتے ہیں اور ہر چیز کے الگ خدا کا تصور رکھتے ہیں. اس طرح ان کی خداؤں کی تعداد ہزاروں میں ہے. نئے سال کے پہلے دن اکثر جاپانی ٹیمپل جاتے اور دعا کے ساتھ نیا سال شروع کرتے ہیں. 6 صدی عیسوی میں بدھزم جاپان میں داخل ہوا اور جنگ عظیم دوم کے بعد شنتوئزم کی بجائے بدھزم زیادہ اثر و نفوذ کا حامل مذہب بن گیا. ان کی عبادت گاہوں میں حضرت بدھ کے مجسمے رکھے ہوتے ہیں اور یہ لوگ اسی کی عبادت کرتے ہیں. چین سے کنفیوشس ازم کی تعلیمات بھی جاپان میں داخل ہوئی اور ان کے اثرات بھی جاپانیوں کی مذہبی زندگی میں نظر آتے ہیں. 16ویں صدی عیسوی میں جاپان میں عیسائی مشنریوں نے داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن جاپانیوں نے اس نئے مذہب کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور ان مشنریوں کو سخت اذیت دی اور پھر لمبا عرصہ جاپان میں مذہبی سرگرمیوں پر پابندی رہی. پھر 1889 میں میجی بادشاہ کے دور میں جاپان میں مکمل مذہبی آزادی دے دی گئی. اس وقت جاپان بھر میں شنتوئزم کی 90,000 شرائنز اور بدھ مت کے ہزارہ ٹیمپل اور 10,000 کے قریب عیسائی چرچ اور مشنری اس حقیقت کو عیاں کرتے ہیں کہ جاپانی مسلسل کسی عمدہ مذہب کی جستجو میں لگے ہوئے ہیں. پیارے حضور سے دعاؤں کی درخواست ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اسلام کی خوبصورت اور پاکیزہ تعلیم کو احسن رنگ میں جاپانی قوم کے سامنے پیش کر سکیں. آمین. جی نادیہ عبداللہ اور فاخرہ عبداللہ ترانہ. السلام علیکم پیارے حضور. السلام علیکم پیارے حضور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دین احمد کا جو آج سالار ہے، تیر ہاتھوں میں اس کے نہ تلوار ہے، 7 فوجوں کی کوئی نہ یلغار ہے، ابن منصور کی ایک للکار ہے. دن کا توحید کا اب بجائیں گے ہم، پرچم دین احمد اڑائیں گے ہم، ڈن کا توحید کا اب بجائیں گے ہم، پرچم دین احمد اڑائیں گے ہم. خواب ناصر کی تعبیر بن جائیں گے، زہر نفرت کے اکسیر بن جائیں گے، ہم محبت کی تنویر بن جائیں گے، نئی اندلس کی تقدیر بن جائیں گے. اپنا قبضہ دلوں پر جمائیں گے ہم، اہل اندلس کو اپنا بنائیں گے ہم، اپنا قبضہ دلوں پر جمائیں گے ہم،
اہل اندلس کو اپنا بنائیں گے ہم تم لوگ جاپان میں رہتے ہو، اہل جاپان کو اپنا بناؤ. چلو کرتبہ ماض کی داستہ بن چکا، کسر غرنات عبرت نشاں بن چکا. روب اشپیل یا بھی دھواں بن چکا، گویا مردوں کا یہ ایک جہاں بن چکا. اس پہ آنسو نہ ہرگز بہائیں گے ہم، میں یہ ارض و سما اب بنائیں گے ہم. اس پہ آنسو نہ ہرگز بہائیں گے ہم، میں یہ ارض و سما اب بنائیں گے ہم. برسلونا ہو یا کہ بہلنسیا، میڈرڈ کی زمین ہو کہ اشبیلیا. ارض جبرال دریا کے ہو مالگا، گویا سارے کا سارا ہی ہسپانیہ. راجرم کوئی میراث پائیں گے ہم، اس کو پائے محمد ملائیں گے ہم. راجرم کوئی میراث پائیں گے ہم، اس کو پائے محمد ملائیں گے ہم. دین احمد کا جو آج سالار ہے، تیر ہاتھوں میں اس کے نہ تلوار ہے. سات فوجوں کی کوئی نہ یلغار ہے، ابن منصور کی ایک للکار ہے. ابن منصور کی ایک للکار ہے. ابن منصور کی ایک للکار ہے. تم لوگ جاپان میں رہتے ہو تو جاپانیوں کے بارے میں کہنی تھی باتیں. وہاں 10,000 دور میل بیٹھے ہوئے ہسپانیہ کی باتیں کیا کر رہے ہو ہیں؟ ترانے کی سلیکشن جس نے تمہیں کر کے دی ہے نا، اس نے غلط کی ہے. ترانہ یہاں کے مطابق چلنا چاہیے تھا، جس ملک میں رہتے ہو. جنرل نظم پڑھنی چاہیے تھی. یہ تو اسپینیوں کا کام ہے نا، تمہارا کام تو نہیں. تمہارا کام ہے جاپان کو بنائیں گے. چلو عائشہ مونا صاحبہ. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاپانی قوم کے بارے میں خلفائے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی توجہ اور ارشادات. اکتوبر 1945 کو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رویا میں کچھ پرندے دکھائے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس خواب کی تعبیر یہ بتائی گئی کہ جاپانی قوم اس وقت بالکل مردہ حالت میں ہے. اللہ تعالیٰ اس کے دل میں احمدیت کی طرف رغبت پیدا کرے گا، اور وہ آہستہ آہستہ پھر طاقت اور قوت حاصل کرے گی. جس طرح پرندوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر رب کہا تھا. حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ نے 14ویں صدی ہجری کے اختتام اور 15ویں صدی کے آغاز کے موقع پر جاپان کا دورہ منظور فرمایا، لیکن ڈاکٹر کی کہنے کی بنا پر آپ سفر نہ کر سکے. 24 جولائی 1989 کو وہ تاریخی دن بھی آ گیا جب چلتے سورج کی سرزمین جاپان کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ امام الزماں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے چوتھے خلیفہ جاپان تشریف لائے. 28 جولائی 1989 کے خطبہ جمعہ میں آپ نے جاپانی قوم کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ آج تک میں کسی قوم کے اخلاق سے اتنا متاثر نہیں ہوا جتنا کہ جاپانی قوم کے اخلاق سے متاثر ہوا ہوں. ان کے اندر سچائی ہے، انکساری ہے، اور یہ ایک خلق ہے جنہیں خدا ہمیشہ پیار سے دیکھتا ہے. یہ لوگ معاملات کے صاف ہیں اور وعدے کے سچے، لیکن بعض ملکوں نے ان کے ساتھ بد مثالیں قائم کی ہے، جس کی وجہ سے اسلام کے نہایت بھیانک تصویر یہاں قائم کی گئی ہے. اس لیے جماعت احمدیہ کا یہ فرض ہے کہ ان اخلاق میں آپ ان سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ کے پیچھے ایک عظیم الشان مذہب کی تعلیم ہے. پیارے حضور سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثالث ایت اللہ بنصرہ عزیز نے 2006 میں جلسہ سالانہ جاپان سے اختتامی خطاب میں فرمایا کہ اگر آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اس خواہش کو سامنے رکھیں کہ اس قوم تک اسلام کے پیغام پہنچانا ہے، تو یقیناً یہاں احمدیت کے پھیلنے کی امکانات ہے، کیونکہ ان میں سے بہت ساری سعید روحیں ہیں جو مذہب کی تلاش میں ہیں.
پیارے حضور سے دعاؤں کی درخواست ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جاپان میں اسلام احمدیت کے پیغام کی اشاعت کی توفیق بخشے، آمین۔ تم نے جاپانی میں لکھا ہے، اردو پڑھ رہی ہو ہیں؟ جی ہاں، اور خامس کو ثالث پڑھ گئی ہو؟ ہیں؟ اچھا چلو، اب کیا کہتے ہو؟ 5 منٹ میں کچھ کہنا تو کہہ دو۔ کوئی بات تو پچھلی دو مائدہ ناصر کو۔ حضور میں نے آپ سے سوال پوچھنا تھا کہ جاپان میں جو ہیں سب لوگ جو بھی میرے اسکول میں، ان کو اتنا وہ نہیں ہے کہ دین پہ عمل کریں، اور جو بھی ہم باتیں کرتے ہیں وہ اس وقت سن لیتے ہیں، لیکن بس اسی وقت ہی، باقی کوئی دلچسپی نہیں لیتے۔ تو آپ مجھے گائیڈ کریں کہ کس طرح ان کو تبلیغ کرنی چاہیے۔ جاپان میں، دنیا میں ہر جگہ یہ حال ہو چکا ہے کہ مادیت زیادہ ہو چکی ہے، ہیں؟ دنیا داری کے پیچھے لوگ زیادہ ہیں، اور جاپان میں تو ویسے ہی دوڑ لگی ہوئی ہے، ٹھیک؟ تو اس لیے مذہب سے دلچسپی کوئی نہیں رہی، ایک روایتی مذہب رہ گیا کہ ہاں ہم یہ ہے، نہیں تو باقی نہ کوئی عبادت سے دلچسپی ہے نہ مذہب سے، اور بلکہ دنیا تو خدا کو بھول رہی ہے۔ جاپانیوں میں ابھی کم از کم یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی ان کا تصور ہے خدا کا ایک ہے، ہیں؟ تو اس لیے آہستہ آہستہ ان کو یہ قائل کرو کہ مذہب اللہ تعالیٰ کوئی چیز ہے، اور جب اللہ ہے تو اللہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس کی طرف جھکیں، اس کی طرف آئیں، ہیں؟ تاکہ اس زندگی کے بعد بھی ایک زندگی کا تصور ہے اسلام میں۔ اس پہ ڈسکس کرو کہ زندگی کے بعد ایک زندگی ہے، جب بعد کی زندگی ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے، اور اس میں ہمیں بدلے ملنے ہیں، اس میں جزا سزا ہونی ہے، ریوارڈ ہونا ہے، تو ہمیں پھر اس کے لیے کچھ کوشش کرنی چاہیے اس دنیا میں۔ تو ایسا ایسا مذہب کی اہمیت اور خدا تعالیٰ کے وجود کی اہمیت بتاؤ پہلے، پھر احمدیت کی باتیں ہوں گی۔ جس کو دلچسپی نہیں خدا سے، جس کو دلچسپی نہیں مذہب سے، اس کو کیا فرق پڑتا ہے کہ تمہارا مذہب احمدیت اسلام صحیح اسلام ہے یا نہیں اسلام صحیح، یا عیسائیت کے نظریات غلط ہو چکے ہیں اب یا نہیں ہو چکے، یا سنتوازم یا بدھزم میں کیا کیا کمزوریاں ہیں اور اسلام میں نہیں ہیں، اس سے تو کوئی غرض نہیں ان کو۔ پہلے ان کو یہ بتاؤ کہ اللہ ہے اور اللہ کیا چاہتا ہے، اور مذہب کی ضرورت کیوں ہے، اور اس زندگی کے بعد کی زندگی بھی ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لمبا عرصہ لگے گا، ہمت سے کام لو، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ حضور میں اس دفعہ سیکٹری تبلیغ نگویا بنی ہوں، میرے لیے دعا کریں کہ صحیح کام کر سکوں۔ اپنے عمل کرو، نئے دکھاؤ، لوگ توجہ پیدا ہو۔ سب سے بڑی بات ہے کہ اپنے عمل جو ہے نا اس سے اٹریکشن پیدا ہوتی ہے، تم کون ہو، کیوں جب اقتباس پڑھا ہے نا اخلاق کا، میں نے بھی ایک دفعہ پچھلی دفعہ بھی میں نے کہا تھا اخلاق کی باتیں، ان کے اخلاق اچھے ہیں، ان سے اچھے اخلاق دکھاؤ گی تمہاری طرف توجہ آئے گی نا۔ اور 日本の MTA での、放送時間があまりないので、MTA でもう少し日本語の、教えてくださる、کیا کہتی ہیں؟ プログラムを増やしてほしいです。وہ کہہ رہی ہیں کہ MTA میں جو ہوتا ہے جیپنیز ٹرانسمیشن، وہ ایک ہفتے میں 1 گھنٹہ ہوتا ہے، تو وہ جائے جاپان کے مطابق جو ہے یہ اس وقت گھر سے نکل گئی ہوتی ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے، تو یہ چاہ رہی ہیں کہ آپ اسے ٹائم کو بڑھا سکتے ہیں یا اسے کس کہیں۔ وقت چاہیے جاپان کا وقت؟ کس وقت اچھا ہوتا ہے جب جاپانی پروگرام آنا چاہیے؟ وہ کہہ رہی ہیں کہ دن کے ٹائم ہوتا ہے اس کو بھی رات کے ٹائم کر دیں اور فرائیڈے سے ہٹا دیں۔ سنڈے کی رات کو کر دیں؟ ٹھیک ہے۔ سنڈے کی رات کا مطلب ہے کہ یہاں رات کا مطلب ہے، رات کو 7 بجے کا مطلب ہے کہ
یو کے میں رات کے 3 بجے ہوں. ہاں ہے نا, صحیح ہے. ہے نا, اوکے. ہیں وہ پیچھے ہیں. دن کا وقت ہوگا, ہیں دن کا 10-11 بجے. ہاں تو دن کے 10-11 بجے جاپانی پروگرام آئے. ہمارے جاپان کے رات کے 7 بجے آئے اور انگلینڈ کے جو ہے صبح کے. صبح 11 بجے ہوں گے. ہاں جی. تو وہ دیکھنا پڑے گا, اسکیجول کرنا پڑے گا کس طرح. یہ کیا پروگرام آتا ہے؟ خطبہ جمعہ آتا ہے. تو پاکستان سے آتے ہیں. کیا پاکستان سے آتا ہے پروگرام جاپانی؟ ہاں جی. اچھا اچھا ٹھیک ہے, اس کو دیکھتے ہیں جاپان کے مطابق کس طرح ہو سکتا ہے, کہ ساری دنیا کے وقتوں کو دیکھنا پڑتا ہے. اور پھر ہمیں یہ پتہ لگے نا کتنے جاپانی دیکھتے ہیں. اگر ایک پروگرام جو آتا ہے کتنے جمعے والے دن آتا ہے, جی. کتنے بجے آتا ہے؟ 11 بجے رات کے دن کے دن کے. جمعے والے دن کے 11 بجے آتا ہے. ہاں جی. اچھا نہیں ہوتا اگر جمعے کو یا ہفتے کو اتوار کو شام کو آئے تو پھر ٹھیک ہے, 8-9 بجے کے بعد ہیں. اگر فرائیڈے سے علاوہ ہو تو صحیح ہے. اگر 10-11 بجے آئے تو پھر دن کے رات کو 9-10 بجے. صحیح ہے. ان کے لیے صحیح ہے. اچھا لیکن لکھ کے دیں مجھے لکھ کے بتائیں. کہہ رہی ہیں کیا لکھ کے بتاؤں؟ یہی کہ ہمارا جو زبانی پروگرام ہے اس وقت ہونا چاہیے تاکہ ہم سن سکیں. ابھی نہیں, بعد میں خط لکھے تاکہ ان کو جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کو میں کہہ سکوں, بھیج دوں کہ اس کے مطابق کریں. ویسے آپ نوٹ کر لیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, ریکارڈ میں آ جائے گی نا بات, خط لکھا ہوا آئے گا تو ریکارڈ میں ہو جائے گا. بہت شکریہ. ہاں اور کیا کہتی ہو؟ ادھر دو, ادھر اس کو عائشہ کو جلدی سے. السلام علیکم پیارے حضور, میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ چائنا اور جاپان میں کوئی نبی آئے ہیں؟ ہاں ہر جگہ آئے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے ہر امت میں ہر قوم میں نبی بھیجے ہیں. 1,24,000 نبی آئے ہیں. چند ایک کے نام ہی ہیں نا قرآن شریف میں, تو باقی تو نام پتہ بھی نہیں. لیکن یہ تو اندازہ ہے بعض حدیثوں کے روزے کہ 1,24,000 نبی آئے, لیکن اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں کہتا ہے میں نے ہر قوم میں نبی بھیجے ہیں. یہ بدھسٹ جو ہیں, یہ زرتشت جو ہے, کنفیوشس جو ہیں, یہ سب نبی تھے. پھر حضرت بدھا بھی تو نبی تھے. بدھزم جن سے جاری ہوا ہے نبی تھے. کنفیوشس کی بات کی ہے نا ابھی اس نے. پھر اب کیا ہوا؟ کوئی بات اور ختم ہو گئی؟ دے دو اس کو. پیارے حضور کو جاپان کی جماعت کیسا لگا ہے؟ کیسا لگا ہے؟ ایک تو جاپان کیسی لگا کرتی ہے جماعت, جاپان نہیں جماعت کیسی لگا کرتی ہے, کیسا نہیں لگتی. دوسری یہ ہے کہ جماعت اچھی ہے, یہی جماعت میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, جی. تم بڑا ہوگی تو پھر پتہ لگے گا نا اور کیسی لگی. تم لوگوں کو تو پہلے ہی میں نے دیکھا ہوا ہے. چلو یہ کہتی ہے سمرین, پکڑو مائکرو فون, یہ پکڑ کے بتاؤ جلدی سے. آپ کو جاپان میں
कौन सी खाना अच्छा लगता है? कौन सा खाना अच्छा लगता है? हाँ जी। तुम खाने कितने खिलाए हैं तुमने मुझे? रात का खाना मैंने वैसे नहीं खाया, लेट हो गया था, मैंने कहा ले जाएं जज़ाकल्लाह। दोपहर का खाना मुझे जापानी, वैसे मैं यूके में भी खाता हूँ, मैं सुशी खाता हूँ, बड़ी अच्छी लगती है मुझे। कभी कभी मैं मंगा के ना वहाँ भी सुशी खाता हूँ, लंदन बैठ के भी जापानी खाना। लो, और किसी ने कोई बात? पहले जब जापान में आए थे और अब आए तो कौन सा फर्क लगा है? कौन क्या लगा? फ़र्क लगा? देखा कहाँ है, मैंने रात को पहुँचा हूँ, अभी एक रात हुई है। हैं? अच्छा लगा हैं? अभी तुम लोगों को देखूंगा ना, मज़ीद पता लगेगा ना कैसा लगा। फ़र्क ये लगा कि पहले जब मैं आया, तुम कितने साल की हो? 12 ना 9 साल की? नहीं, हाँ, 8 साल की हो? अभी 6 साल की हूँ। 6 साल की हो? हाँ जी। एक फ़र्क तो ये लगा, जब मैं पहले आया था तुम दुनिया में नहीं थी, अब हो। हाँ जी। हैं? पहली दफ़ा मिली हूँ। है ना? हाँ जी। जब पहली दफ़ा मैं आया था तुम नहीं थी, अब तुम हो, तो एक फ़र्क हो गया ना। चलो आगे चलो, उसको दे दो पीछे। क्या है, कोई बात कहनी है? प्यारे हजूर, मेरा नाम दुरिया जफर है। तो बात कर दो जल्दी से, नाम तो पता लग जाएगा। हाँ, हजूर छोटे थे तो कौन सा खेल पसंद था? क्या? हजूर करीब करो। हजूर खेल छोटे थे तो कौन सा खेल पसंद था? खेल पसंद था? मैं उन क्रिकेट खेला करता था। हैं? क्रिकेट खेला करता था। अच्छा, और कोई पीछे कोई वक्फ नौ नहीं बैठी हुई? ये बुरकों वाली इन्हें कोई वक्फ नौ नहीं है? वक्फ नौ है, क्या करती हैं? हैं? माइक्रोफोन दो, पीछे दो माइक्रोफोन। वो काबू करके बैठ गई है, उसको दे दो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम प्यारे हजूर जी। मैं जापानी ज़ुबान भी सीख रही हूँ और यहाँ पे नागोया की सदर भी हूँ, तो जमात का काम करने की कोशिश करती हूँ। वक्फ नौ है? हाँ जी। क्या उम्र है? शादी हो गई है? जी जी। अच्छा, बच्चे भी हैं? जी जी। हाँ जी। बच्चे मैं बच्चे वक्फ नौ हैं? जी वक्फे नौ है, 3 बच्चे हैं मुझे। अच्छा अच्छा वक्फे औलाद में थी पहले, अच्छा। तो जब तहरीक हुई थी तो अभी जान ने फिर हजूर से इजाज़त ली उसकी थी। बेटी तो हैं? मैं रबी मलक मंसूर उमर साहब की बेटी हूँ। अच्छा, मंसूर उमर साहब की बेटी है। हाँ जी। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ट्रेनिंग करें उन्हें बच्चों की वक्फ नौ की सही तरह। हाँ जी। और कौन है वक्फ नौ? वक्फ नौ और कौन कौन है कुल यहाँ बैठी सारी? मैं हूँ। अच्छा, क्या बनोगी? मैं हूँ सोफिया। मैंने सवाल पूछना था कि इसको दो माइक्रोफोन, सवाल पूछना था। सवाल पूछना था इसने, सवाल। मैंने सवाल पूछना था कि जब मैं लंदन आऊँगी फिर मैं आके घोड़े पे बैठ सकती हूँ? हाँ हाँ, तुम आ जाओ मेरे साथ ही चली जाओ शक। जितनी देर बैठना है तुमने घोड़े पे बैठ जाना। एक छोटा पोनी मैंने रखा हुआ है तुम्हारे लिए। शुक्रिया। ठीक है? ठीक है। कितने दिन बैठना है तुमने? जब मेरी अम्मी का लेसन छुट्टी होगी। हैं? जब मेरी अम्मी और अबू की छुट्टी होगी ना, मुझे कोई छुट्टी हो ना तुम आओ। हैं? वो बहाना बनाया तुम्हारे अम्मी अबू ने ना जाने का। ठीक है, आ जाओ, तुम्हें घोड़े में बिठा देंगे। ठीक है। कितने घंटे रोज़ बैठना है? 2 घंटे? जी। चलो ठीक है। हाँ, वो आप जापान में कहाँ कहाँ घूमे हुए हैं? कहीं भी नहीं घूमा हुआ। मैंने नगोया देखा हुआ है, थोड़ा सा टोक्यो देखा हुआ है, या हिरोशिमा देखा था। पहले दब आया था। ठीक, जहाँ तुम लोग, जहाँ जमात है वहीं जाना था मैंने। सैरें तो नहीं करने आया था मैं, तुम्हें मिलने आया था। और वक्फ नौ, तुम लोग वक्फ नौ नहीं हो? मैं वक्फ ना हूँ। वक्फ नौ हो तो फिर वक्फ करना है,
اپنی سلیبس پر رکھا ہوا ہے کہ وقف نحو کا؟ وقف نحو کا جو سلیبس ہے وہ پڑھتے ہو تم لوگ کہ نہیں؟ جاپانی نہیں پڑھنی آتی، اردو نہیں پڑھنی آتی؟ اپنی ٹیچر کون ہے ان کی وقف نحو کی نگران کون ہے؟ آپ ہیں؟ ان کو سلیبس پڑھاتی ہیں؟ 15-20 سال تک کا آ چکا، 21 سال تک کا آیا ہوا ہے آپ کے پاس ہیں کہ نہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، پھر چلو پھر جاؤ، اللہ حافظ.